أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. سورہ مزمل مکی ہے اور 20 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. نزول میں یہ تیسری ہے. اول اقرا بسم ربک نازل ہوئی اور پھر سورۃ قلم آئی، پھر سورۃ مزمل آئی اور پھر سورۃ مدثر اور 5ویں نمبر پر سورہ فاتحہ. ابتدائے وحی کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ مبدأ وحی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے اقرا کہا اور سینے سے بیچا تو آپ نے کہا زملونی زملونی اور دثرونی دثرونی. اس لیے بظاہر مزمل دوسری اور مدثر تیسری اور قلم 4 نمبر پر اور فاتحہ 5ویں بالاتفاق ہے. اور موجودہ ترتیب میں قرآن کریم کی 73ویں سورت ہے. اس سورت میں مقامات نبوت کا تذکرہ ہے اور اس سورت میں الوہیت الہیہ مطلقہ کا بیان ہے اور اس سورت میں منصب نبوت کی ادائیگی کی سہولتوں کا بیان ہے. یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے. یہ حضرت نے وحی کے زور اور ہیبت محسوس کر کے ام المومنین خدیجہ کو کہا تھا زملونی زملونی، مجھ پہ کمبل ڈالے کمبل ڈالے. کمبل ڈال دیا پھر بھی سردی لگ رہی تو فرمایا دثرونی دثرونی، ایک اور کمبل اڑا لے. تو مزمل پہلے اور مدثر بعد میں. تو مزمل تو اعتکاف میں اور مدثر پتہ نہیں کہاں ڈاکٹر ہے کیا کر رہا ہے، کیونکہ وہ 2 کمبل اوڑھ چکا ہے. ایک کمبل سے تو نکل آئے گا لیکن 2 کمبلوں سے آنا آسان نہیں. ہمارا ایک ساتھی تھا مزمل نام کا، وہ سخت گرمی میں بھی چادر اوڑھتا تھا. صحیح معنوں میں نام کا اثر تھا. تزمیل کے معنی ہیں موٹی کمبل اور شال اوڑھنا. زملا وہ مزمل یعنی وہ کمبل اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. اور کمبل اوڑھنے والے اور اس پر شال ڈلنے والے کے واقعات بھی مزمل کو زیادہ یاد ہیں. حضرت ابتدائی وحی سے متاثر ہو کر جو الفاظ کہتے تھے زملونی تو آواز آئی یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے. جیسے یونس علیہ السلام کو فرمایا وَظَنُّوا
مچھلی والے، یہ محبت سے کہا جاتا ہے، اور ٹوپی والے اور چشمے والے، یہ پیار اور قرب کے القاب ہوتے ہیں۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، مچھلی والے کی طرح کوئی نہیں، ورنہ نام تو ان کا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یا ایھا المزمل، اے مزمل، اے کمبل اوڑھنے والے پیغمبر، پنجابی خطیب کہتے ہو کملی والے، قم اللیل، رات کو اٹھیے، الا قلیلا، مگر تھوڑا آرام فرمائیں، نصفہ، آدھی رات تک صحیح، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی کم کرے، او زد علیہ، یا اس پر بڑھا دے، ورتل القرآن ترتیلا، اور پڑھیے قرآن ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر اس کے مضامین سمجھائے، اس کے دعاوی و دلائلیات کرائے۔ الترتیل فی الآیات والترتیل فی السور، علماء کہتے ہیں علی المرتضی سے منقول ہے الترتیل وإخراج الحرف من المخرج مع صفات، اور پڑھیے قرآن ٹھہر ٹھہر کر، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ڈالنے والے آپ پر کلام بھاری بھر، بہت بڑا کلام آ رہا ہے، اس کے لیے تیاری فرمائیں۔ راتوں کو اٹھے، مسافر شب سے اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے، یا تو آدھی رات تک آرام فرمائیں، یا کچھ کم کرے یا زیادہ کرے، جس طرح طبیعت کا تقاضا ہو۔ علماء نے لکھا ہے جس طرح راتوں کو قیام عبادت ہے، اس طرح راتوں کو قیام کے لیے منام بھی عبادت ہے، اور معتکف کے لیے ہے نومہ وطعامہ وشرابہ، اس کا مسجد میں سونا، کھانا پینا، آرام کرنا، یہ سب عبادت لکھی جاتی ہے۔ اللہ اللہ، راتوں کو اٹھیے اور قرآن پڑھیے، معلوم ہوتا ہے قرآن کا زیادہ شرف اور زیادہ اثر رات کو ہے، اور ہم ڈالنے والے ہیں آپ پر بھاری بھر کلام، قرآن نازل ہو رہا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا، بے شک راتوں کو جاگنا بہت سخت ہے نفس کو کچلنے میں، واقوم قیلا، اور سیدھا ہے بات کرنے کو، راتوں کو اٹھنے سے نفس کچل جائے گا، اور بہترین دعا و مناجات نکلے گی، واقوم قیلا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دن کے درس اور بیان میں اس کا اثر ہو۔ دلا بسوز کی سوزے تو کارہاں بکنت، دعائیں نیم شب دفع صد بلا بکنت، راتوں کی دعائیں ہزاروں بلا و مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے دن میں بڑے بڑے کام ہیں، تو رات سے ہی سارے نظام درست کر لے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یاد کرے رب کا نام لے کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ٹوٹ کر اسی کی طرف ٹوٹ ٹوٹ کر۔ کہتے فلاں ایسی محبت کرتا ہے، بہترین قسم کی محبت کرتا ہے، اس کو بتل کہتے ہیں، بتل۔ بتل کا مطلب یہ
کہ سوائے ایک کے کوئی اور نظر نہیں آتا۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، وتبتل الیہ تبتیلا، ٹوٹ کر اسی کی طرف ٹوٹ کر، یعنی اس کے ہو جا اور طرف کو چھوڑ کر۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اس کی تفسیر فرماتے تھے، بابا سب سے رشتہ توڑ اور صرف حق سے رشتہ جوڑ، وتبتل الیہ تبتیلا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بتول کہتے ہیں کیونکہ حضرت کے وصال کے بعد سوائے آپ کی یاد کے کوئی اور شغل نہ تھا۔ وتبتل الیہ تبتیلا، امام ابو یوسف نے علم کے لیے کہا ہے، العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک، علم آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا جب تک آپ پورے کے پورے علم کے ہو نہ جائیں۔ صرف مدرسوں سے فارغ ہونا، بیبیاں تو چھوڑو، یہ بابو جو پڑھ کے نکلے ہیں، جتنے کو تھی اسے انکل ہوتی، جیسے تھے ویسے ہی نہ اہل و نالائق۔ کیوں؟ علم کے ساتھ شغل نہیں، تعلق نہیں۔ علم کو تو اپنا میدان چاہیے، علم کو تو استعمال چاہیے، وہ نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ رب المشرق والمغرب، وہی مشرق اور مغرب کے رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے معبود مگر وہی ہے۔ فاتخذہ وکیلا، بنا لو اس کو کارساز، کارساز تو وہ ہے، تو سمجھ اس کو۔ واصبر علی ما یقولون، صبر کیجئے جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ اب دیکھو نا، تبلیغ میں سب کچھ پیش آئے گا۔ سب سے پہلے کہ رات کو اٹھے، آرام کرے، تلاوت کرے، خوب سوچ سمجھ کر کرے۔ بہت بڑا کلام آ رہا ہے، اس رات کے اٹھنا مشکل تو ہے مگر اس سے نفس کچل جائے گا، باتیں اچھی نکلے گی، اور حضرت خوب ذکر کرے، وہ خدا کے ہو کے رہ جائے۔ مشرق اور مغرب کا وہی متصرف ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کیجئے ان کی باتوں پر، غلط باتوں پر صبر چاہیے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، چھوڑ دے ان کو چھوڑ کر عمدہ طریقے سے۔ عمدہ طریقے سے چھوڑنا یہ کہ کسی کے کہنے سے پروگرام نہ چھوڑیں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، چھوڑ دے مجھے اور جھٹلانے والوں کو۔ اولِ النعمت، جو بڑے مالداران ہیں۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، مہلت دے ان کو تھوڑا اور۔ یہ بڑے بڑے مالداران جو دین کا مقابلہ کرتے ہیں، فرمایا مجھے اور ان کو میدان میں چھوڑیں۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، میرے پاس بھیڑیاں ہیں اور آگ کا ڈھیر۔ انکال بھیڑیا، یہ مجرم کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالتے ہیں، پیروں میں بیڑیاں ڈالتے ہیں۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور کھانا ہوگا غصے والا۔ کھانا جب آدمی کو پسند نہ آئے تو کہتے ہیں کدھر ہے فلاں، کیا پکا کے لایا ہے؟ یہ وہ ذا غصہ ہے۔ کھانا ایسا ہو کہ ذا رحمت ہو، کہ آدمی دیکھے تو دل خوش ہو جائے، چکھے تو ساتوں طباق روشن ہو جائے، اور نگال لے تو دل و دماغ منور ہو جائے۔ آہا، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، ان کو ایسے کھانے کھلا دیں گے جو ان کے گلے میں اٹکیں گے۔ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور عذاب دردناک۔ خواجہ خواجگاہ فرید الملت والدین، فرید الدین مسعود گنج شکر اجودری رحمت اللہ علیہ بما خلفاء کے کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ نوالا اٹھایا، منہ تک لے گیا اور پھر واپس چھوڑا۔ فرمایا اوہ کھانا بہت بھاری ہے، اٹھایا نہیں جا رہا ہے۔
تو مولانا بدر الدین اسحاق نے کہا جنگل سے خودرو ڈھیلے میں لایا، جلانے کے لیے لکڑیاں نظام الدین لایا، آگ نجیب الدین متوکل نے جلائی اور کھانا تیار ہو گیا۔ ہم نہیں جانتے کہ کیا غلطی ہو گئی کہ حضرت صاحب کو کھانا بھاری لگا۔ بابا فرید نے پوچھا نمک کہاں سے آیا؟ کہا نمک سامنے بنیا سے، وہ ہندو دکاندار جو ہوتا ہے، قرض لائے۔ آپ نے فرمایا درویش بھوکا مرے مگر قرض کھا کے نہ رہے، درویش بھوکا مرے مگر قرض کھا کے نہ رہے، اور کھانا اٹھوایا اور پھینکوا دیا گیا۔ اور تو عام ذا غصہ، اور یہ تو عام ہے جو گلے میں اٹک رہا ہے، وہ عذاب الیما، اور عذاب دردناک۔ یہی وجہ ہے بخاری شریف اطعمہ میں ہے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے بیٹھتے اور کھانا لگتا ہے تو آپ شروع نہ فرماتے جب تک نہ بتایا جاتا کہ یہ کون سا کھانا ہے، کہ غلط کھانا نہ چنے۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن ہلے گی زمین اور پہاڑ، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت اڑتا ہوا۔ ایسا دن قیامت کا آنے والا ہے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، بے شک ہم نے بھیجا تم کو رسول جو گواہی دیں گے تمہارے بارے میں، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے بھیجا تھا فرعون کی طرف پیغمبر، فعصى فرعون الرسول، پس نافرمانی کی فرعون نے اپنے پیغمبر کی، موسیٰ علیہ السلام کی، فاخذناه اخذا وبیلا، پس پکڑا میں نے پکڑ کر سخت۔ فکیف تتقون ان کفرتم یوما، کیسے نہیں ڈرتے ہو اس دن سے، یجعل الولدان شیبا، جو کر دے گا بچوں کو بوڑھا۔ صبح بچہ پیدا ہوگا، دوپہر تک داڑھی آئے گی، مغرب تک ٹیڑھا ہو چکا ہوگا، بابا بن چکا ہوگا۔ رات کو جو پیدا ہوگا صبح اس کی بڑی بڑی داڑھی ہوگی، سورج نکلنے کے ساتھ چمکتے ہوئے سفید بال، توبہ۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے اور نوجوانوں کو بیماری آئے اور ان کے بال سفید ہو گئے، اور شاعر کہتا ہے اشاب الصغیر وافنى الكبیر کر الغداۃ ومر العشی، زمانے کے گردش نے چھوٹے اور بوڑھے سب کو بیکار کر لیے۔ السماء منفطر بہ، آسمان جھڑ جائے گا اس دن، قیامت کا دن ہے بابا۔ لوگوں کا بوڑھا ہونا یہ کوئی بڑی بات ہے؟ آسمان اتنا بڑی مخلوق گر رہی ہے۔ کان وعدا مفعولا، یہ وعدہ ہو کے رہے گا۔ ان هذه تذکرہ، یہ نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، جو چاہے اختیار کرے رب کی طرف جانے کا راستہ۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه، بے شک تیرے رب جانتے ہیں کہ بے شک آپ کھڑے رہتے ہیں من ثلثی اللیل، رات کی 2/3 تک، یا آدھی رات تک، یا 1/3 تک، وطائفۃ من الذین معک، اور ایک گروہ ان لوگوں کا جو آپ کے ساتھ ہے۔ رات کی عبادت بہترین عبادت ہے، اس لیے شروع حصے میں قیام اللیل 8 رکعت اور آخری حصے میں 12 رکعت تہجد ہے، اور سب کو ملا کر کے تراویح بن چکی ہے۔ چونکہ رمضان کی راتیں زیادہ متبرک ہے، اس لیے رات کی عبادت بھی باجماعت ہو جاتی ہے، اور وتر پڑھا کر کے اگلے دن کے لیے تیار کر لیا ہے۔ تراویح پڑھ کر پھر رات کو نوافل پڑھنا یا قیام اللیل و تہجد پڑھنا، شریعت پر عدم اعتماد، پیغمبرانہ اعمال اور صحابہ کرام کے افعال پر بھروسہ نہ کرنے کی مثال ہے۔
اس لیے ایسے نوافل قیام اللیل و تہجد کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ مسئلہ دلائل کے اعتبار سے نہایت قوی، جب پیغمبر کا ارشاد ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا تو رہ کیا گیا، بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں رات کے 2/3 تک، اس کے قریب تک یا اس سے کم، اور یا آدھی رات تک یا 1/3 تک، اختیار ہے، کبھی ثلث کبھی آدھا، کوئی 1.25 پارہ سنا ہے، بعض قاریان 2 پارے، بعض 6 وطائفۃ من الذین معک، اور ایک گروہ ان لوگوں کا جو آپ کے ساتھ ہے، یعنی صحابہ، وہ بھی رات کو کھڑے ہوتے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ کنٹرول کرتا ہے رات اور دن، یعنی اللہ کے پاس اس کا اندازہ ہے۔ حضرت آپ سے کبھی آدھی ہو جاتی ہے، کبھی ثلث، کبھی ربع، علم ان لن تحصوہ، اس کو پتہ ہے کہ تم نہیں حساب کر سکو گے، فتاب علیکم، معاف فرما دیا، تمہاری توبہ قبول کی، معاف فرما دیا۔ اس سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ شروع میں تہجد فرض تھی، قیام اللیل بعد میں منسوخ ہو گئی، فتاب علیکم۔ الگ تحقیق عبادت تو منسوخ نہیں ہے، البتہ کیفیت منسوخ ہے اور وقت کے اندر چھوٹ دے دی گئی۔ محقق ابن الحمام نے فتح القدیر جلد 2 صفحہ 112 کتاب النوافل میں لکھا ہے وَكَانَتِ التَّهَجُّدُ فَرِيضَةً عَلَى نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم عند ساداتنا الحنفیہ، صرف حضرت پر تہجد اخیر تک فرض رہی۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس پڑھیے جو آسان ہو قرآن۔ اس سے علماء نے استدلال کیا کہ فاتحہ اکیلے فرض نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں وَالْفَاتِحَةُ لَا تَتَعَيَّنُ رُكْنًا عِندَنَا، فاتحہ رکن کی حیثیت سے فرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرض جو آسان ہو۔ عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ، اللہ کو پتہ ہے کہ عنقریب تم میں بیمار بھی ہوں گے۔ ویسے تو ان ناصب ہے، فعل کو ان کے بعد سیکون ہونا چاہیے، لیکن باب علم یعلم کے بعد ان مؤثر نہیں ہے۔ علم ان سیکون، اللہ کو پتہ ہے کہ عنقریب تم ہی میں سے بیمار ہوں گے۔ وآخرون، کچھ اور لوگ یضربون فی الارض، جو چلتے ہیں زمین میں، یبتغون من فضل اللہ، ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور لوگ ہیں جو قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ قتال کی ضرورت کبھی کبھی ہے، اس کو اخیر میں ذکر کیا۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، پس پڑھیے جو آسان ہو، یہ قرآن شریف کا حصہ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پابندی سے پڑھو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات دو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دو اللہ کو قرض عمدہ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ، اور جو آگے بھیجتے ہو اپنے لیے بھلا، تجدوہ عند اللہ، پاؤ گے اس کو اللہ کے ہاں۔ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، وہ بہت بہتر اور بڑے اجر کی بات ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔